جو ظلم اور جبر اور کرپشن کی انتہا کے خلاف ہیں، وہ سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر اکٹھے ہوں، اور سنگل پوائنٹ ایجنڈا ان کو اکٹھا کرنے پر جو بھی رول میں پلے کر سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی میں پلے کروں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، پاناما کیس کا آپ نے بتا دیا جے آئی ٹی کا، تصویر جو لیک ہوئی ہے حسین نواز کی، وہ کہہ رہے ہیں بڑا ظلم ہوا ہے، جے آئی ٹی نے بڑا ان پر ظلم کیا ہے، اس پر آپ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ کیا جان بوجھ کے انہوں نے خود کروائی ہے یا یہ سوال کسی ایک ان کے صاحبزادے کی بات آپ نے کی کہ تصویر کو لیک ہوئی ہے اور اس کے اوپر بڑا شور شرابہ ہوا. میرے بیٹے میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ الیکشن کمپین کا سارا سیل ہے نون لیگ کا. ان کو کرسی میز رکھ کے دیا گیا، ایک خاص سٹائل کے ساتھ بٹھایا گیا، ان کے اپنے سیل نے فوٹو بنائے اور پھر خود اپنے لوگوں کو تبصروں پہ تیار کر کے متعین کیا ہوا تھا تاکہ یہ تاثر دیا جائے جھوٹا کہ جی آئی ٹی تو کو بڑی بڑی بے رحمی کے طریقے سے ڈیل کر رہی ہے. یہ سارا ایک ڈرامہ ہے. اس ملک کے 20 کروڑ عوام کے ساتھ ایک تماشا ہے. اس ملک کے نوکروں کے ملازموں کے جو جے آئی ٹی میں بیٹھے ہیں، کسی کی جرت ہے کہ اس کو تنہا ایک کرسی میز پر بیٹھا سکے؟ یہ ان کے نوکر ہیں، جوتوں کی پالش کرنے والے ہیں. یہ سب ڈرامہ ہے. وہ خبر بھی وہ خود لیک بنائی، سارا وہ ایک ڈرامہ تھا خود. ڈاکٹر صاحب اس جے آئی ٹی پر بھی ان کی بڑی تنقید کی جا رہی ہے، رانا ثناء اللہ اس میں مسلسل تنقید کر رہے ہیں. میرے چاند یہ جو تنقید جس کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ سارا ایک پلاٹ ہے. یہ پورا فلم کا جس طرح ایک لکھا جاتا ہے مضمون، یہ اس کے مضمون کا حصہ ہے. وہ تنقید کریں گے تو یہ جے آئی ٹی غیر جانبدار اور بڑی صحیح جے آئی ٹی ثابت ہوگی. اس کو گالیاں نکالیں گے، ظلم قرار دیں گے، زیادتی ہو رہی ہے، تنقیدیں کریں گے تاکہ جے آئی ٹی کا جب فیصلہ آئے تو یہ کہہ سکیں دیکھیں کہ ہمارے خلاف جے آئی ٹی نے اتنا ظلم کیا، ہم تنقیدیں کرتے رہے، ہماری مخالف تھی، لیکن اس کے باوجود دیکھو انہوں نے ان کا الیکشن کا نعرہ تیار کرنا ہے. جے آئی ٹی نے یہ وہ نعرہ لے کر الیکشن میں نکلیں گے. جے آئی ٹی ان کی الیکشن کمپین کو تیار کر سمجھتے ہیں کہ خبر لیک کا معاملہ اب دب گیا ہے، ختم ہو گیا، یا کچھ نکلے گا اس میں سے؟ جو خبر لیک ہے، مجھے تو پہلے دن بھی، آپ میرے پچھلے انٹرویوز کو سن لیں، مجھے تو کسی ایک دن بھی توقع نہیں تھی. اس ملک میں تلوں کے اندر تیل نہیں ہے، اس ملک کے اندر تلوں میں تیل نہیں ہے، تو مجھے تو پہلے بھی کوئی توقع نہیں تھی. ڈاکٹر صاحب عمران خان اپنے کارکنوں کو ہوگا. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، کسی قوم کے مقدر میں انقلاب کوئی جھولی میں نہیں دیتا، تبدیلی جھولی میں نہیں آتی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ پاک کبھی کسی کا مقدر نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ بدلیں. ہوگا یہ قوم اس ملک میں تبدیلی کے لیے اٹھے گی، مظلوم اٹھیں گے، پسے ہوئے لوگ اٹھیں گے، محروم اٹھیں گے، تو پھر تبدیلی آئے گی. باقی اسٹرگل ہے، ہر کوئی اپنا فرض ادا کر رہا ہے، ہم بھی اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں. ہماری غیرت کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. ہم نے غریبوں اور شہیدوں کے خون کی وفاداری کی قسم کھائی ہے. ہم اس کی اسٹرگل کر رہے ہیں. ہم نظام کی تبدیلی کی اسٹرگل کر رہے ہیں. غریبوں کی، ملک کی، قوم کی اگلی نسلوں کے بچاؤ کی اسٹرگل کر رہے ہیں. باقی پارٹیز بھی کر رہی ہیں اپنے اپنی مینیفیسٹو کے مطابق. مگر تبدیلی آئے گی اگر ساری قوم اٹھے گی، اپنا حصہ ڈالیں گے تبدیلی کے لیے. ڈاکٹر صاحب عمران خان نے کارکنوں کو کہا ہے کہ اگر جے آئی ٹی عوامی امنگوں کے مطابق نہیں فیصلہ کرتی تو کارکن تیار رہیں اور ایک بھرپور قسم کا احتجاج ہوگا اور پھر حکمرانوں کو مجبور کر دیا جائے گا. 17 جون بھی آ رہا ہے، تیسری برسی بھی آ رہی ہے، کیا لاہے عمل ہوگا؟ میں اس پر تو کمنٹ نہیں کرتا بیٹے، وہ تو سوال ان سے خود کریں. میں نے تو اپنی بات آپ کو بتا دی کہ ہم یہ ابھی تو قانونی جنگ ہے، اس کو لڑ رہے ہیں. جس انتہا تک ہم نے احتجاج کے لیے قصاص تحریک چلائی، 1 راؤنڈ کیا، 2 راؤنڈ ہمارے رائٹ کے طور پہ محفوظ ہیں. وہ کسی وقت بھی جب ضرورت ہوگی ہم اس حق کو استعمال کریں گے. اس کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دینا چاہتے. الیکشن کا سال دیکھتے ہیں، اس دفعہ الیکشن کا پنجاب میں ایک الائنس بنایا جائے جو کہ نون لیگ کے خلاف ہو، اور آپ کو بھی اس میں ایک اہم رول کے لیے آپ کے پاس مخدوم احمد محمود آ چکے ہیں، تو ایسا امکان ہے؟ دیکھتے ہیں. اچھا، میں آپ نے جو نام لے لیا وہ کریکٹ کر دوں کہ وہ اتنی خبر کا حصہ درست نہیں ہے. نام جو لیا اس حد تک احمد محمود آپ کے پاس آئے؟ نہیں، وہ نہیں آئے. بس اتنی خبر کا حصہ درست نہیں ہے. آپ کے سیکٹریٹ میں گئے؟ وہ ادھر گئے ہوں گے، لاہور گئے ہوں گے. ادھر تو ملنے آتے رہتے ہیں، آئے ہوں گے. میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں نے سمجھا شاید آپ لندن میں یا کہیں میرے پاس ہے. ٹھیک ہے، ادھر تو آتے رہتے ہیں، آتے ہوں گے. تو میں نے تو کہا کہ سب کو اکٹھا کرنے کے لیے جو ممکن رول ہو سکتا ہے وہ ہم پلے کریں گے.
میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت قوم کو سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر جمع ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ فرعون اور قارون کے جہاں دولت اور طاقت جمع ہو کر بدمست ہاتھی کی طرح پورے ملک کو رگڑ رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں، ان سے اس قوم کو ملک کو نجات ملے. اور یہ ملک اس وقت جو وہ ممالک جو پاکستان کی سالمیت کے دشمن ہیں، ان کے ایجنٹ اس ملک کے حکمران ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ خود 1 to 1 کوئی اہم ملاقاتیں کریں گے ان قریب یہاں پاکستان کے دورے میں کوئی عمران خان سے یہ میرا مقصد ہے کہ یہ خارج از امکان نہیں ہے، مگر ابھی تک چیزیں طے نہیں ہیں. الیکشن کا سال دیکھتے ہیں اس سال عمران خان نے کیا میں تو دیکھیے الیکشن ہوتا رہے گا، میں تو اس ملک کے الیکشن کو الیکشن نہیں سمجھتا. یہ سارا ڈرامہ ہے، فراڈ ہے، یہ کوئی الیکشن نہیں ہے. الیکشن وہ ہوتے ہیں جس میں قوم آزادی کے ساتھ اپنی رائے دے. یہاں ہے نہیں ایسی کوئی چیز. تو ایک کارروائی ہے جیسے پہلے ہوتی رہی. 2013 آپ کو معلوم ہے میں نے کہا تھا، وہی کچھ ہوا جو کہا تھا، تو یہ کروا دیں گے.